ناول تیرے بن ادھورے ہم، جس کی رائٹر ہیں تارا۔ ونی بیسڈ، اسٹرانگ ہیروئن، روڈ ہیرو بیسڈ۔ قسط نمبر 4۔ بابا آپ کی اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کون سی حرکت؟ عظیم ایسے بہیو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ نے غزل کے بھائی کو کیوں مارا؟ اب کی بار ارسل کا لہجہ تیز تھا۔ کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا۔ تو غزل آئی تو تھی بدلے میں۔ تمہیں کیوں ہمدردیاں ہو رہی ہیں ان لوگوں سے؟ بات ہمدردی کی نہیں ہے، بات صحیح اور غلط کی ہے، اور یہاں آپ غلط ہیں۔ غزل پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اس کے بھائی کو بھی مارا۔ بولیے، جواب دینا۔ کیوں چپ لگ گئی ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ غلط کیا آپ نے، بہت غلط۔ ایک دفعہ مجھ سے مشورہ کر لیتے۔ ارسل غصے سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ بھائی، بہت جلد آپ کو بہت کچھ بتا دوں گا۔ زمان نے اسے غصے سے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے سوچا اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ پورے محلے میں بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ سلیم کا بیٹا دانیال ونی بن رہا ہے۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت لیے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ماں، دیکھ رہی ہیں کیسے مجھے بھیج رہے ہیں؟ میں آپ کا لاڈلا تھا اور آپ ہی میری زندگی کی اہم چیز تھی جو میں نے کھو دی۔ ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا۔ آپ کی قسم دے کر میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ مجھے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں آپ کی قسم نہیں توڑ سکتا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ کرن بیٹا اٹھ جاؤ، ہفتہ ہو گیا ہے تم کالج یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ امی پلیز، میں نے نہیں جانا۔ کیا مطلب تم نے نہیں جانا؟ تمہارا آخری سمیسٹر ہے، جانا تو پڑے گا۔ اٹھو، شاباش۔ آمنہ کرن کو زبردستی اٹھا کر لے آئی اور ناشتہ لگانے لگی۔ کہاں ہے کرن؟ سعید اسے نہ آتا دیکھ کر بولے۔ آ رہی ہے۔ کچھ دیر میں کرن باہر آئی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی، کمزور سی کرن۔ وہ پہلے والی کرن تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کرن بیٹا، آج سے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دو۔ کرن کو سعید کا بدلا ہوا لہجہ سن کر حیرانی ہوئی۔ نہیں بابا، میں جاب کروں گی۔ کیا جاب؟ آمنہ ایک دم بول اٹھی۔ ماما بھائی کی ڈیتھ کے بعد بابا اکیلے ہو گئے ہیں، اس لیے۔ مگر کچھ نہیں۔ بابا بتائیں نا، کر لوں جاب؟ سعید نے شفقت بھرا ہاتھ کرن کے سر پر رکھا۔ آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ ہاں کر لو۔ تھینک یو بابا۔ چلیں اب سب ناشتہ کریں۔ غزل کچن میں رات کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے چھری اس کی انگلی پر لگ گئی۔ اس کی آواز پر کچن کے پاس سے گزرتا ارسل اندر آیا۔ سامنے غزل انگلی پکڑے کھڑی تھی۔ کیا ہوا، دکھاؤ۔ غزل دیکھ کر کام کرتی نا، اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو لگ گئی۔ ملازم کس کام کے لیے ہیں؟ ملازم جنہیں آپ کی ماما نے نکال دیا تاکہ سارے کام میں کروں۔ اور چھوڑے میرا ہاتھ، خود کر سکتی ہوں۔ غزل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ارسل لب بھیج کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ غزل نے ہاتھ دھویا، پھر پٹی باندھ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ دانیال کو وہ لوگ لے کر جا رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، بس وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں کیا باتیں چل رہی تھیں وہ ان سے بے خبر تھا۔ سامنے سے بڑا ٹرک آتا نظر آ رہا تھا، مگر دانیال کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ پتلی سی سڑک جس کے دونوں اطراف خالی تھے، اور سامنے سے آتا ہوا ٹرک۔ باقی لوگوں کے چہرے پر خوف واضح تھا، لیکن دانیال بے تاثر چہرہ، اور پھر ایک زوردار تصادم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ رات کے کھانے پر سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آج پھر غزل وہاں موجود نہیں تھی۔ ارسل کچھ دیر اپنے ساتھ والی سیٹ کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ان کو کیا ہو گیا؟ زمان جو پلیٹ میں بریانی ڈال رہا تھا اسے جاتا دیکھ کر بول اٹھا۔ جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا تھا۔ زمان اس کے ساتھ غزل کو آتا دیکھ کر بولا۔ ارسل نے غزل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، وہ اسے زبردستی لایا تھا۔ بیٹھو۔ مگر غزل نہ بیٹھی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ ارسل کی آواز اونچی سن کر غزل ایک دم بیٹھ گئی، لیکن نعیمہ اور عظیم اٹھ کر اندر چلے گئے۔ کھانا کھاؤ پیٹ بھر کر۔ ارسل کو غصے میں دیکھ کر زمان نے خاموش ہی رہنے کا ارادہ کیا۔ ناول بن تیرے ادھورے ہم، قسط نمبر 5۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا اپنی آنکھیں کھول رہا تھا۔ یہ کیا، اوپر کی دنیا ہسپتال جیسی ہوتی ہے؟ نہیں برخودار، یہ ہسپتال ہی ہے، پاس کھڑے ڈاکٹر نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اور تم بچ گئے ہو، شکر کرو۔ تمہارے ساتھ جو 2 لوگ تھے ان میں سے ایک تو مر گیا تھا اسی ٹائم، لیکن جو بزرگ ہیں وہ بچ گئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ دانیال نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ لیکن وہ اب چل نہیں سکتے۔
اس ایکسیڈنٹ نے ان کی ٹانگوں کو بہت افیکٹ کیا ہے۔ میں کب جاؤں گا یہاں سے؟ ڈاکٹر کی بات اگنور کرتا گویا ہوا۔ جناب ہفتہ لگے گا تمہیں ریکور ہونے میں۔ اچھا۔ کچھ دیر ڈاکٹر دانیال کو دیکھتا رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ دانیال نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر ذہنی سکون چاہتا تھا وہ۔ ارسل تھکا ہوا کمرے میں داخل ہوا لیکن دشمن جاں کو نہ پا کر پریشان ہوا۔ وہ اسے باہر بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی، لیکن باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ وہیں بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد غزل کانپتی ہوئی باہر آئی۔ 1 منٹ لگا تھا اسے سمجھنے میں۔ غزل تم ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ جی۔ محترمہ پاگل ہو کیا اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ ارسل اس کی بات سن کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ ادھر۔ کیا؟ کیا کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ہے ادھر آؤ۔ غزل کوئی اور سوال کیے بغیر اس کے پاس گئی۔ ارسل نے ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور کمفرٹر اڑا دیا۔ اگلی بار ٹھنڈے پانی سے نہ نہانا، بیمار ہو جاؤ گی۔ غزل اس کی بات سن کر منہ بنا گئی۔ منہ نہ بناؤ، بیمار ہو کر پڑی ہوگی نا، پھر پتہ لگے گا۔ لاؤ میں تمہارے بال بنا دیتا ہوں۔ ارسل کی بات پر غزل اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں، اب کیا نظر لگاؤ گی؟ ارسل آپ کو کیا ہوا ہے؟ رک رک کر جملہ بولنے میں غزل کامیاب ہو ہی گئی۔ مجھے؟ ارسل گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا غزل، بس میں جس وجہ سے روٹ تھا وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ میرے گھر والوں نے وہ وجہ ختم کر دی ہے اور ہم ایک پاکیزہ رشتے میں ہیں، اسی لیے میں وہی پورا کر رہا ہوں۔ ہاں میں تمہارے بال بنانے کی بات کر رہا تھا۔ غزل کی آنکھیں نم ہوتا دیکھ کر بولا اور پاس سے برش اٹھا کر اس کے بال بنانے لگا۔ غزل نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اس کی زندگی آسان ہو گئی تھی، لیکن ایک دم اس کے ذہن میں زمان کی باتیں چلنے لگیں۔ ایک دن بھائی کو پتہ چل جائے گا۔ ایسی کیا بات ہے جو ارسل نہیں جانتے؟ ارسل کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہے۔ کیا ہوا اب؟ غزل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں۔ اچھا یار آج میں نے کھانا نہیں کھایا، کچھ اچھا بنا دو کھانے کے لیے۔ جی اچھا کیوں نہیں، اور وہ کچن میں چلی گئی۔ غزل کھانا لے کر کمرے میں جا رہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں پر رکی۔ زمان کے ابو، کل ارسل 28 سال کا ہو جائے گا اور اس وصیت کے مطابق جب وہ 28 سال کا ہوگا سب اسے مل جائے گا، یہ گھر، گاڑیاں اور کمپنی بھی، تو اب آپ اس سے پیپر سائن کروا دیں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ارسل کا رویہ اس لڑکے کے ساتھ بدل رہا ہے اور کیا پتہ اسے لے کر الگ ہو جائے، جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ غزل کمرے سے کسی کو باہر آتا محسوس کر کے ایک دم کمرے میں چلی گئی۔ یہ لیں کھانا۔ تم نے کھایا؟ جی کھا لیا تھا۔ گڈ، اب سو جاؤ۔ او ہیلو، وہاں کہاں؟ غزل کو صوفے پر جاتا دیکھ کر بولا۔ یہاں آؤ شرافت سے، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، اور غزل بغیر چوں چراں کیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح کا سورج پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ پرندوں کی آوازوں نے غزل کی نیند میں خلل ڈالا۔ ٹائم دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن خود کو مضبوط گرفت میں پایا۔ مڑ کر دیکھا تو ارسل کی مضبوط باہوں میں قید تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ غزل سو جاؤ، بہت مزے کی نیند آ رہی ہے۔ ہاں تو آپ کو آ رہی ہے نا، مجھے تو کام ہے۔ کوئی کام نہیں ہے، تم نہیں کرو گی، سو جاؤ۔ ارسل نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ یار آپ نا، بالکل چپ، آواز نہ آئے اب۔ غزل کی نیند تو اٹھ چکی تھی اسے اتنے قریب دیکھ کر، لیکن ارسل دوبارہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ غزل مسلسل اسے دیکھتی رہی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بیگم ایسے ہی دیکھتی رہی تو دل بے ایمانی پر آ جائے گا۔ ارسل کی بات سن کر غزل کے گال سرخ ہوئے اور فوراً آنکھیں بند کر گئی، لیکن ارسل نے اس کی یہ حرکت بخوبی دیکھی اور دل میں قید کر لی۔ ارسل اس پر اپنا حصار مزید تنگ کر کے سو گیا۔ 10 بجے کے ٹائم غزل نے ارسل کو زبردستی اٹھایا اور تیار ہونے کے بعد ناشتے کے لیے جانے لگی۔ آؤ مہارانی، آج کام نہیں کرنا تھا کیا؟ نعیمہ نے دونوں کو آتا دیکھ کر کہا۔ غزل نے سر جھکا لیا ان کی بات سن کر۔ یہ اب کام نہیں کرے گی، سب ملازموں کو واپس بلائیں۔ تم بھول رہے ہو ارسل، آپ لوگ بھی شاید بھول رہے ہیں، آپ لوگوں نے بدلہ لے لیا ہے اور اب یہ میری بیوی یعنی اس گھر کی بہو ہے، کوئی ونی نہیں۔ چلو غزل، آج ہم باہر سے ناشتہ کریں گے۔ بھائی مجھے بھی لے جائیں، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر دونوں ہلکا سا ہنسے اور اسے بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ 1 ماہ ہو گیا تھا دانیال کے ایکسیڈنٹ کو۔ اس نے کافی حد تک ریکور کر لیا تھا اور اب تو کام پر بھی جا رہا تھا۔ آج بھی کیبن میں ہی بیٹھا تھا کہ دروازہ ناک ہوا۔ یس سر، باہر ایک لڑکی آئی ہے انٹرویو کے لیے۔ اچھا بھیجو اندر۔ السلام علیکم، میں کم ان سر؟ سر؟ او جی جی آئیں بیٹھیں۔ دانیال اپنی چوری پکڑے جانے پر بوکھلا گیا تھا۔ سر مائی نیم از کرن، لاسٹ سیمسٹر ہے۔ میں نے بہت جگہ ٹرائی کر لیا لیکن نو ون از گیونگ می اے جاب۔ پلیز سر آپ مجھے ملازمہ کی جاب دے دیں پلیز۔ ملازمہ کی کیوں مس آئیسی؟ مس آئیسی؟ کرن نام سن کر حیران ہوئی۔
یس بیکاز آف یور بلو آئیز. اور کیوں نہیں مل رہی آپ کو جاب؟ ابھی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا تو پلان ہے کمپلیٹ کرنے کا؟ نہیں مگر کیوں؟ دانیال نے ابرو چکا کر پوچھا. بس میرا دل نہیں لگتا، میں اب کام ہی کروں گی. چلے آپ میری سیکرٹری ہیں. مس آئی سی کل سے جوائن کر لیں. جی سر. یار زمان مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے، تم غزل کو گھر چھوڑ دینا. جی بھائی. ارسل سنیں جی بولیں. وہ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں. ہاں زمان تم ذرا اس کو مال لے جانا. اچھا بھائی آپ بے فکر ہو جائیں. شکر ہے گئے تمہارے بھائی. بھابھی سیریسلی؟ ہاں آج ان کی برتھ ڈے ہے نا، اس لیے شاپنگ کرنی ہے. ہاں 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 بھابھی برتھ ڈے بھائی کا شاپنگ آپ نے کرنی ہے؟ ارے مطلب ان کے لیے شاپنگ کرنی ہے. اچھا اچھا چلیں. سر آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، بھیجو اندر. ارسل کیسے ہو بیٹا؟ وہ 50 کی عمر کے قریب تھے. جی لیکن میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ ارسل یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، بس یہ پیپرز لے لو اور انہیں پڑھ لینا. اب میرے پر سے ایک بوجھ اتر گیا. میں چلتا ہوں. مگر بات تو سنیں. وہ آدمی بغیر کوئی بات سننے چلا گیا. ارسل نے ٹائم دیکھا اور گھر کے لیے نکل پڑا. قسط نمبر 6. بھابھی میں نے سب تیار کروا دیا ہے. ایسا ڈیکوریٹ کیا ہے کہ مجھے خود پر ہی یقین نہیں آ رہا. اچھا بس بس اب زیادہ خود کی تعریف نہ کرو. چیزیں تو میں نے سلیکٹ کی تھیں. او بھابھی آپ. اچھا بس جاؤ، آ گئے ارسل. اوکے بھابھی. غزل جلدی سے کمرے میں چلی گئی. قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور دروازہ کھلا. کمرہ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا. ارسل نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی. کمرے میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے. غزل غزل کہاں ہو تم؟ کمرے میں غزل اسے کہیں نہیں ملی. دیکھا کہ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہے. ٹیرس پر گیا تو اسے بھی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا. اس کی موجودگی کو محسوس کر کے غزل ایک دم پیچھے مڑی. ہیپی برتھ ڈے ارسل. دل کو چھو جانے والی مسکراہٹ سے کہا گیا جملہ. ارسل اسے دیکھنے لگا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا. بس اس کو چھوڑیں کہ مجھے کیسے پتا چلا. ضروری یہ ہے کہ مجھے پتا ہے. تھینک یو غزل. تمہیں پتا ہے آج اتنے سالوں بعد کسی نے مجھے وش کیا ہے. میں بہت خوش ہوں. اچھا تو آئیں پہلے کیک کاٹیں پھر کھانا کھاتے ہیں. پھر غزل اور ارسل نے مل کر کیک کاٹا اور کھانا کھایا. آپ کے لیے گفٹ بھی لیا ہے. اچھا بیگم پوری تیاری ہے. لاؤ دکھاؤ کیا لیا ہے. 1 منٹ. غزل نے الماری سے ایک چھوٹے سائز کا بیگ نکالا. اس بیگ میں 2 باکس تھے. ارسل نے باری باری کھولے. ایک میں گھڑی اور دوسرے میں پرفیوم. غزل اگین تھینک یو، لیکن میں ناراض ہوں تم سے. مگر کیوں؟ غزل نے حیرانی سے پوچھا. تم نے مجھے میری پسند کا گفٹ جو نہیں دیا. مجھے کیا پتا آپ کو کیا پسند ہے، اس لیے یہ لے لیا. اچھا ویسے مہنگا نہیں ہے، تم مجھے ابھی بھی دے سکتی ہو. اچھا بتائیں کیا ہے. پہلے وعدہ کرو دو گی. ارسل کی آنکھوں میں شرارت چمکی. ہاں بولے اب وعدہ. تم نہ مجھے ایک کس دے دو بس. کیا؟ ہاں حیران ہونے والی کون سی بات ہے، اتنا تو کر ہی سکتی ہو. آخر بیوی ہونا میری. ارسل نے بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ غزل ویسے ہی کھڑی تھی. تم دے رہی ہو یا میں خود لوں؟ یار ارسل. ہاں جی. یار مجھے شرم آتی ہے. مجھ سے کیسی شرم؟ ہاں بس ہے نا شرم. ٹھیک ہے نہ دو، میں اب پکا والا ناراض ہوں. ارسل بات میں نہیں سنتا، کوئی بات سونے دو. ارسل نے ناراضگی والے لہجے میں کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. ماما جلدی کریں، آج پہلا دن ہے، میں نے لیٹ نہیں ہونا. ہاں لا رہی ہوں. پھر کرن، سعید اور آمنہ نے ایک ساتھ ناشتہ کیا. بیٹا جاب مل گئی؟ جی بابا سیکٹری کی جاب ہے. اچھا کیسی کمپنی ہے؟ بابا ڈریس ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں وہاں. تو تم نے اپنے بنائے اسکیچز نہیں دکھائے؟ آمنہ کچھ یاد آنے پر بولی. نہیں ماما فی الحال تو نہیں. اچھا میں چلتی ہوں، اللہ حافظ. کرن سینڈوچ ہاتھ میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگ گئی. 25 منٹ بعد وہ اپنے کیبن میں موجود تھی. میم سر آ گئے ہیں. ایک لڑکی آئی اور اسے اطلاع دی. غزل ساری فائلز اٹھائے دانیال کے کیبن کی طرف چلی گئی. دروازہ ناک کیا. یس کم ان. السلام علیکم سر، گڈ مارننگ. اندر آتے ہوئے بولی. وعلیکم السلام. جی مس آئی سی کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم فائن سر. اوکے تو آج کا شیڈیول بتائیں. سر آج آپ کی ایک میٹنگ ہے 12 بجے کے ٹائم. پھر پشاور گروپ کے لیڈر سے میٹنگ ہے اور رات کو ڈنر پر جانا ہے آپ نے مس علینا کے ساتھ. اچھا یہ ڈنر پر میں نہیں جانا چاہتا. سر مس علینا کہہ رہی تھیں آپ کا آنا مسٹ ہے، انہوں نے بزنس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے. اچھا صحیح ہے، آپ مجھے ریمائنڈر دیتی رہیے گا. شیور سر. ہاں اور پلیز چائے کا بول دیں. اوکے. کرن اس کے کیبن سے نکل جاتی ہے. مس علینا جانتا ہوں تمہیں کیا کام ہے، آج تمہیں سیدھا کرنا ہی پڑے گا. دانیال سوچتے ہوئے کہتا ہے.
12 बजने में 10 मिनट थे तो दरवाज़ा नॉक करके एक बार फिर किरण आई। सर 10 मिनट रहते हैं, 12 बजने में आप रेडी हैं? जी मिस आइसी चलें। वो दोनों मीटिंग रूम की तरफ जा रहे थे। हर किसी की नज़र उन दोनों पर थी। दानियाल के तेज चलने की वजह से किरण उसके साथ चल नहीं पा रही थी। दानियाल रुक गया। किरण जो नीचे देखे चल रही थी, दानियाल की कमर से टकराई। ओह सॉरी सर, सॉरी। इट्स ओके, आपको तो नहीं लगी? नहीं सर। अच्छा चलें अब। अब वो दोनों मीटिंग रूम में मौजूद थे। हर कोई अपने डिज़ाइन दिखा रहा था। ये सारे ड्रेस डिज़ाइंस मुझे नहीं पसंद। कुछ न्यू तो लाएं। एक ही तरह के हैं सारे। सर हमारे पास लेटेस्ट डिज़ाइंस यही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। दानियाल का पारा हाई हो चुका था। एक काम कहा था आप लोगों को, वो भी सही से ना कर सके। अगर हमारी डील इस कंपनी से ना हुई, आप सबको जॉब से निकाल दूंगा। नाउ गो। और देखते ही देखते कमरा खाली हो गया। अब वहाँ किरण और दानियाल ही थे। सर मेरे पास भी कुछ डिज़ाइंस हैं। इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको दिखा दूं? दानियाल को अपना गुस्सा भूल ही गया। जी मिस आइसी, आप ज़रूर दिखाएं। किरण ने मोबाइल निकाला और उसे डिज़ाइंस दिखाना शुरू किए। हर डिज़ाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ और खूबसूरत था। मिस आइसी इट्स अमेजिंग। ये आपने बनाए हैं? यस सर। तो डन हो गया। आपने हमें ये डील लेकर देनी है। अपनी मर्जी का इनमें से कोई भी ड्रेस सेलेक्ट करें और इस पर काम शुरू करें। ओके सर। किरण ने सोचकर बोला। और हाँ, रात के डिनर पर आप भी मेरे साथ होंगी। सर मैं? जी आप। ओके। चलें आप जाकर काम करें। इजाज़त मिलते ही वो अपने कैबिन चली गई। गज़ल कब से अरसल के जागने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अरसल जाग ही नहीं रहा था। अरसल उठ जाए ना, मुझे पता है आप मुझे तंग कर रहे हैं। अरसल बगैर उसे देखे उठ गया और फ्रेश होने चला गया। क्या ये अभी भी नाराज़ हैं? अब ऐसी भी कोई बात नहीं थी। नाराज़ हैं मतलब मुझसे बात नहीं करेंगे। ऐसे कैसे नहीं करेंगे, अभी बताती हूँ इन्हें। गज़ल खुद ही से बातें कर रही थी और अंदर बाथरूम में खड़ा अरसल उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर आया और ड्रेसिंग के सामने जाकर बाल बनाने लगा। अरसल आप आज क्या खाएंगे? अरसल बताए ना। लेकिन वो चुप रहा। अच्छा अरसल सुने, सुने ना। लेकिन अरसल जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो। वो ऐसे बिहेव कर रहा था। गज़ल ने 2 मिनट के लिए शर्म को साइड पर किया और उसके गाल चूम लिए। अरसल साकत हो गया। गज़ल बिजली की तेजी से कमरे से भागी और अरसल का कहका पूरे पोर्शन में गया। कुछ देर बाद वो भी नीचे गया जहां गज़ल उसका नाश्ते पर इंतजार कर रही थी। आइए जनाब, अरसल को आता देखकर जमान बोला। ये मामा बाबा कहाँ हैं? भाई मैं गया था उन्हें बुलाने, मगर उनका कहना है वो अपने कमरे में ही नाश्ता करेंगे। अच्छा, एक सरदार खींचकर कहा। गज़ल तुम तैयार रहना, आज तुम्हारे बाबा की तरफ चलेंगे। जी? मैं जा रहा हूँ और गज़ल तुम भी कमरे में जाओ, घर के लोगों का क्या पता कब दिन चढ़ जाए। जब तक मैं ना आऊँ तब तक रूम में रहना। गज़ल को स्माइल पास करता हुआ चला गया। या अल्लाह हमें भी कोई ऐसी दे जिसे हम स्माइल पास कर सकें, आमीन। ज़मान कहकर जल्दी से भाग गया। गज़ल ने काम खत्म किया और कमरे में चली गई। मिस आइसी आ जाएं, लेट हो रहे हैं। किरण को लिए वो रेस्टोरेंट पहुंचा जहां अलीना पहले से बैठी हुई थी। उसे देखकर आंखों में चमक आई, लेकिन साथ आई लड़की को देखकर चेहरे पर नागवारी छा गई। हेलो मिस अलीना। हेलो मिस्टर दानियाल सलीम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। किरण को बैठने का इशारा करते हुए कहा। ये कौन है? अलीना ने अपने दिल की बात कर ही डाली। ये न्यू डिज़ाइनर हैं। व्हाट? हाँ मगर क्यों, तुम मुझे भी रख सकते थे, हमें एक साथ ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। तो बदल दो। मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगा। यही मेरी कंपनी की डिज़ाइनर रहेंगी। तुम कल की आई लड़की के लिए मुझे ठुकरा रहे हो? हाँ ऐसा ही समझ लो। दानियाल उसे जवाब पर जवाब मार रहा था और किरण उसे देखती रह गई। मैं जा रही हूँ। जाओ। अलीना गुस्से से वहां से वॉक करती चली गई। मिस आइसी उठकर सामने आकर बैठो। किरण उसके सामने आ गई जहां पर अलीना बैठी हुई थी। उसकी बातों को दिल पर मत लेना, बकवास करती है। आप क्या खाएंगी मिस आइसी? नहीं थैंक यू, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे घर जाना है, काफी देर हो गई है। अच्छा लेकिन कुछ खा तो लें, अब आ ही गई हैं तो। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम, अभी काफी लेट हो गई। किरण घड़ी देखते हुए कहती है। अच्छा आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ओके सर। सईद साहब देखिए जरा दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोला तो सामने गजल और अरसल खड़े थे। गजल मेरी बच्ची। आमना जल्दी आओ, देखो कौन आया है। क्या हुआ? अरे मेरी बेटी गजल। गजल आमना के गले लग गई। अरसल भी सईद से मिला। बच्चों अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? वो लोग अंदर बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजा बजा। किरण आई होगी, मैं देखती हूँ। अम्मी बहुत थक गई,
لیکن سامنے غزل کو دیکھ کر ایک دم چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے۔ غزل میری گڑیا، کرن غزل کو گلے لگاتی ہے۔ کیسی ہیں آپی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک۔ یہ جناب کون ہے؟ کرن ارسل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ میں آپ کی بہن کا شوہر ہوں، آپ کا بہنوئی۔ او نائس ٹو میٹ یو مسٹر بہنوئی۔ اچھا بچوں آؤ اب کھانا کھائیں۔ آج کافی دنوں بعد سعید کی فیملی نے خوشی سے کھانا کھایا اور ان کے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔